آصف الوی اور خالد بن ولید جیسا ڈاکو لشکر اسلامی کی سرداری کرے، اتنا بڑا فاتح اسلام مدینے میں ہو، اور گنڈے لٹیرے ڈاکو چور اچیرے، گنڈے لٹیرے ڈاکو چور اچیرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت۔ صحابہ اکرام نے جو علاقے یہود و مجوس کے فتح کیے، اسلام کی سلطنت میں داخل کیے، فاتحین اسلام، فتوحات اسلام سے جلنے والا کوئی کافر کا بچہ یہودی مجوسی یا ان کی نسل ہو سکتی ہے جن کے بڑوں کے علاقے انہوں نے چھینے۔ یہ ساری درد یہ ہے کہ ان کے بڑوں کے علاقے صحابہ نے فتح کر کے اسلام میں داخل کی، یہ سارا درد یہ ہے۔ تجھے چیلنج ہے سید کا، حضرت خالد بن ولید کا کوئی ڈاکہ ثابت کرو۔ تو کون سا ڈاکہ ڈالا ہے؟ تمہارے گھر میں ڈالا ہے، تمہارے بڑوں کو جو قتل کیا ہے اسلام کی خاطر، وہ ڈاکہ ہے۔ اعتراض یہ رہا کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہ کون سا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی جرنیل اسلام ہے، جو بھی فاتح ہے، وہ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، ہر سریہ میں جائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام علی مرتضیٰ شیر خدا کو کیا ہر غزوے میں ساتھ لے گئے؟ نہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے چھوڑ کے گئے۔ اب میں اس چوڑے سے پوچھتا ہوں، چوڑے آپ بتاؤ کیا رسول اللہ پر اعتراض کرو گے کہ جناب علی مرتضیٰ جیسا جرنیل جو ہے فاتح، اس کو رسول اللہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ بکواس کرو گے رسول اللہ پر؟ جن میں رسول اللہ، وہ جنگیں جن میں رسول اللہ خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا ہے۔ تقریباً 50 سرایا، ان میں سے حضرت علی مرتضیٰ کو کتنے سرایا میں بھیجا؟ باقی میں کیوں نہیں بھیجا؟ اب یہاں بھونکو نا کہ حضرت علی مرتضیٰ جیسے فاتح کو رسول اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ بتاؤ نا، اس کا جواب دو۔ جو جواب یہ ہوگا تمہارا، وہی جواب ہمارا ہوگا، کیونکہ جو حق میں وقت ہوتا ہے اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔